نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میں آپ حضرات کے میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک مسعودی فرقہ کے جو عقائد و نظریات ہیں اس کی آگاہی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے عقائد و نظریات اور مشن، ان کا مقصد کیا ہے۔ اس مسعودی فرقہ، میں اس کو فرقی کہوں تو تقریباً صحیح ہوگا، کیونکہ فرقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ دو تین وہ فرقی ہی کے زمرے میں آئیں گے۔ تو مسعودی فرقی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل طریقہ واردات کچھ یوں ہوتا ہے کہ سامنے لیبل خوبصورت لگایا جاتا ہے، اور اس لیبل کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور پس پردہ جو ان کے عزائم ہیں وہ بڑے مکروہ ہوتے ہیں۔ آج کل طریقہ واردات کچھ یوں ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی حب اہل بیت کا لیبل لگائے، اور لیبل کتنا خوبصورت ہے کہ اہل بیت کی جو محبت ہے، مودت ہے، الفت ہے، وہ ایمان والوں کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو۔ اب ایک آدمی لیبل یہ لگائے، لیکن پس پردہ جو اس کا مشن اور عزم ہے وہ بغض صحابہ پہ مبنی ہو، یعنی اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کا بغض۔ اب سامنے لیبل تو خوبصورت ہے، لیکن پس پردہ جو عزائم ہے وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی لیبل لگا دے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اللہ کے نبی کی محبت تو ایمان والوں کے لیے پوری کائنات سے زیادہ پیاری ہے، رشتہ داروں سے، بچوں سے، اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اپنی جان کے ٹکڑے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم کرا سکتے ہیں، اور خوشی سے کرا سکتے ہیں، اتنی محبت ہے۔ لیکن پس پردہ لیبل خوبصورت لگا کر پس پردہ سنت کی مخالفت، بدعات اور رسومات کو ترویج اور شرک، یہ اندر پس پردہ ہو تو صاف ذرا لیبل خوبصورت ہے اور اندر۔ اور دنیاوی حساب سے آپ دیکھ لیں، کوئی آدمی کوئی پروڈکٹ، کوئی چیز فروخت کرتا ہے، لیبل اس پر بڑا ہی خوبصورت لگاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اور اس پر لیبل خوبصورت لگا کر اور پس پردہ اندر بری چیز بیچے۔ تو اسی طرح یہ مسعودی فرقی ہے کہ لیبل تو بڑا خوبصورت ہے، توحید کا، سنت کا، اور بدعت سے نفرت کا، تو لیبل خوبصورت ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو مکروہ عزائم چھپے ہیں وہ پورے دین کو شک میں ڈالنا، اسلاف امت، بزرگان دین، علماء صلحاء کو کافر اور مشرک کہنا، اپنے علاوہ پوری دنیا کو دوزخی اور جہنمی کہنا، یہ پس پردہ خطرناک عزائم ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، التحقیق فی جواب التقلید آپ پڑھ لیں، عذاب برزخ آپ پڑھ لیں، بادلوں کا ساتھ چلنا آپ پڑھ لیں، برہان المسلمین آپ پڑھ لیں، ان کی کتاب دعوات المسلمین آپ پڑھ لیں، درود شریف، قبر نبوی اور قبر نبوی کی زیارت آپ پڑھ لیں، ایصال ثواب قرآن کی نظر میں یہ آپ پڑھ لیں، حج المسلمین آپ اس کو پڑھ لیں، حضرت آدم کی توبہ کس طرح قبول ہوئی، اس چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں، حضرت علی کا بھائی چارہ کس سے ہوا، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں، حضرت علی کو کاندھوں پر اٹھانا، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ یہ پڑھ لیں، حضرت عمر کا اسلام، یہ آپ پڑھ لیں، ہجرت مدینہ، یہ پڑھ لیں، جماعت المسلمین اپنی دعوت اور تحریک کے آئینہ میں، یہ کتاب آپ پڑھ لیں، منہاج المسلمین ان کی کتاب ہے، مسعود احمد کی لکھی ہوئی، ان کو آپ پڑھ لیں، مولود کعبہ کون، اس کو آپ پڑھ لیں، اور موضوع حدیث کی معرفت کے اصول آپ ان کو اس کتاب کو پڑھ لیں، مختلف ادوار اور جماعت المسلمین ان کی ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے 5 جنت میں کیا زندہ ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں، نماز کے سلسلہ میں یوسف لدھیانی صاحب کے چند اعتراضات اور ان کے جواب، یہ آپ کتاب پڑھ لیں، نور نبوی کی تخلیق، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ لیں، طریق الاسلام والمسلمین،
ان کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھ لیں، صلاۃ المسلمین کو آپ پڑھ لیں، صوم المسلمین کو آپ پڑھ لیں، تفہیم اسلام کو آپ پڑھ لیں، خلاصہ تلاش حق ان کی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں، تضادات ان کی کتاب ہے ان کو پڑھ لیں، تحقیق صلاۃ اور مدلل نماز ان کی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں، زکوٰۃ المسلمین آپ ایک کتاب ان کو پڑھ لیں، ذہن پرستی ایک کتاب ہے اس کو پڑھ لیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتب ہیں کہ میں کس کس کتاب کا آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا چلا جاؤں۔ یہ ان ساری کتابوں کو آپ پڑھیں جہاں پر ٹائٹل اور عنوان کتاب کا مقصد خوبصورت ہے، پس پردہ تقریباً کتاب کے ہر صفحہ یا ہر آنے والا صفحہ وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کافر ہیں، وہ سب مشرک ہیں، وہ سب جہنمی ہیں، سب گمراہ ہیں، جتنے بھی جو گزرے ہیں لوگ وہ سب کے سب جو ہیں وہ کافر اور مشرک ہو کر گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مسعود احمد پیدا ہوا ہے تو مسلمان دنیا میں نظر آئے ہیں، ورنہ مسلمانوں نے دین اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور جو ہے کوئی بھی ایسا آدمی جو دنیا میں ہے اور وہ مسلمان باقی نہیں رہا مسلم، ان کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ مسعود احمد کی خدمات جو دین کے بارے میں ہیں وہی بس خدمات ہیں، اور جو ہے باقی سب کے سب گمراہ اور کافر اور مشرک ہیں، اور جنہوں نے جناب دین کو مسخ کر کے رکھ دیا اور دین کو جو ہے انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا، جنہوں نے جو بھی خدمت کی ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ بیکار گزرے ہیں۔ صرف یہی لوگ ہیں آپ ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، لیکن انہوں نے یہی جو ہے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اسلاف امت نے جو کتابیں لکھی ہیں، دین کی خدمات کی ہیں، جو کچھ امت تک دین پہنچایا ہے وہ سب کے سب، اور کئی کیٹیگریاں انہوں نے بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے عقائد و نظریات میں یہ بات ہے کہ جماعت المسلمین رجسٹر جو کراچی ہے اس کے قیام سے پہلے پہلے امت مسلمہ بالکل ختم ہو گئی تھی، یعنی 1450 سال میں چھٹی ہو گئی تھی، معدوم ہو چکی ہے، منتقع ہو چکی ہے۔ اثر نو مسعود احمد صاحب نے پھر وہ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ متعارف کرایا، اور چند دو چار آدمی آپ مسلمان ہیں، باقی پھر اس کے علاوہ کافر ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کتنا خطرناک عزم ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ جماعت المسلمین جو رجسٹر کراچی کے علاوہ باقی سب کلمہ گو جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں، فرقے ہیں، امت مسلمہ سے یہ خارج ہیں، مسلمان نہیں ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہذا دینی معاملات میں ان سے اعتزال ضروری بلکہ فرض ہے کہ ان تمام فرقوں سے الگ رہا جائے، اور ماشاءاللہ یہ جو فرقی ہے مسعودی اس کو مان لو تو آپ جنتی ہو جاؤ گے۔ اور نمبر 3 کہ جو کلمہ گو نہ تو کسی فرقے میں شامل ہے لیکن فرقے میں بھی شامل نہیں، یعنی جو حنفی نہیں، شافی نہیں، ان کے نزدیک جو فرقہ ہے ہم تو اس کو مذاہب کہتے ہیں، ان میں بھی شامل ہے، اہل حدیث بھی نہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جماعت المسلمین یعنی جو فرقہ مسعودی ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوا۔ وہ کتاب و سنت کا جتنا پابند ہو، کتاب و سنت پہ جتنا وہ چلنے والا ہو، لیکن ان کی فرقے میں اگر شامل نہیں ہے، اگرچہ یہ تو کہتے ہیں نا یہ فرقے ہیں سارے، وہ فرقے میں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلم کہے، لیکن مسعودی فرقے میں وہ شامل نہیں ہوا، چاہے وہ جتنا بھی قرآن و سنت کو سینے سے لگانے والا ہو، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی موت کفر پہ آئی۔ اور نمبر 4 ان کے عقائد و نظریات میں یہ بات ضروری ہے کہ مسلم بننے اور کہلوانے کے لیے یہ مسعودی جو فرقہ ہے اس کے امام کے ہاتھ پر بیعت لازم اور ملزوم ہے، اس کی نافرمانی کفر ہے، اور اس کی اطاعت فرض ہے۔ یعنی جو امیر جماعت ان کا ہے مسعود احمد، اس کی اطاعت ایسے فرض ہے جیسے نعوذ باللہ کسی نبی کی ہو، یعنی نبی کی بات کو چھوڑ کر بندہ کافر ہوتا ہے نا۔ تو ان کے ہاں مسلم بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو امیر جماعت ہیں ان سے بیعت اس انداز میں کی جائے کہ جناب وہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ اور اللہ کی جماعت الجماع جو اللہ نے فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی الجماعت سے، فرقہ ناجیہ، جنتی طائفہ منصورہ، دینی جماعت، جماعت حقہ، امت مسلمہ صرف اور صرف جماعت المسلمین، یعنی یہ مسعودی فرقہ ہے، اس کے علاوہ نہ فرقہ ناجیہ ہے، نہ جنتی طائفہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، نہ دینی جماعت ہے۔ جنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کے مستحق اور خلافت اور جہاد فی سبیل اللہ کے اہل بھی صرف یہی جماعت ہیں جنہیں ہک آج تک مکھی نہیں ماری، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں
کہ حق بیان کرنے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے بچنے اس کے مقابلے میں ہمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق اور وسائل عطا فرمائے کہ اس قسم کے جو عقائد اور جو ہے نظریات رکھنے والے ہیں ہم ان کا تعاقب کریں اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے اس قسم کے جو ہے وہ چیزیں آئیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ باطن میں ان کے کتنے افکار اور نظریات کتنے غلط ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔